اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب جو ہے انہوں نے امامت کے حوالے سے جو گفتگو کی، اور امامت میں بھی امام مہدی کے حوالے سے ان کی جو گفتگو تھی، جس کی پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اور آج انشاءاللہ آپ دوسری قسط اس کی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی تھی ہم تفصیل سے 1 گھنٹہ تقریباً 10-12 منٹ کا ان کا جو ہے وہ ایک کلپ ہمیں موصول ہوا ہے، پوری گفتگو ہے، اور ہم تفصیل سے اس کا جواب کی خدمت میں عرض کریں گے، کوئی کٹنگ نہیں کریں گے، مکمل چلائیں گے، چاہے 10 قسطوں میں ہمیں ایک موضوع پہ کلام کرنا پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز مکمل مدلل جو ہے وہ سیو ہو جائے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگ کبھی زندگی میں کوئی دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر زبیر نے امامت پہ اعتراضات کیے تھے تو کسی شیعہ نے جواب نہیں دیا، تو ہم کہیں گے ان کے اگر 18 کلپس تھے، 20 کلپس تھے، تو ہمارے 200 کلپس کی صورت میں جوابات موجود ہیں، تو وہ آپ انشاءاللہ رجوع کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں آج وہیں سے جہاں سے ان کی گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جعفر کذاب کون تھا؟ یہ اسے جعفر کذاب کہتے ہیں۔ یہ امام حسن عسکری کا بھائی تھا، 11ویں امام کا بھائی تھا، یعنی 12ویں امام کا چچا۔ یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ میرے بھائی کی کوئی اولاد ہے، یعنی 12ویں امام کا وجود نہ تو خلیفہ مانتا تھا، نہ 11ویں امام کے فالوورز کو پتا تھا۔ وہ بھی بار بار سوال کر رہے ہوتے تھے، اچھا ہے نا 12واں ہے نا، پوچھ۔ جی، فالوورز کو نہیں پتہ تھا تو امام ان کو بتاتے تھے، امام ان کو اطلاع دیتے تھے۔ اس سے کبھی بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے ایک چیز کا اس کو علم نہیں ہے، تو کبھی بھی عقلی اور منطقی طور پہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں ایک چیز سے باخبر نہیں ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کا وجود نہیں۔ اگر میں نے سوال کیا تو اس چیز کہ ہاں میرے نسبی چیز ہے، میرے نزدیک وہ چیز مشکوک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مجھے مثال کے طور پر نہیں پتہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے کتنے بچے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر زبیر صاحب سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں دیکھو کسی کو بھی نہیں پتہ میرے بچوں کا، کیا ہو گیا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس وقت کی جو حجت ہے اس امام کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حجت خدا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد والا امام کے متعلق جو امام سے دریافت کرتا اور جو قابل اعتماد افراد ہوتے امام ان کو بتا دیتے۔ یہ کہاں پر نقد لازم آتا ہے، کہاں پر نقص لازم آتا ہے؟ نہ نقص لازم آتا ہے نہ نقص لازم آتا ہے۔ تو اس کو کہنا کہ جی اس کو بھی پتہ نہیں تھا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، کیا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نہیں پتہ تھا۔ چلیں آگے۔ سکتے ہیں کوئی سوال، ہاں پوچھ سکتے ہیں، لیکن وکیلوں کے ذریعے سے، براہ راست نہیں۔ حضرت یوسف کا ان کے بھائیوں کو پتہ نہیں تھا، کیا ہوا؟ حضرت یوسف کی نبوت ختم ہو گئی یا حضرت یوسف کی شخصیت مشکوک ہوگی؟ نہیں، حتیٰ کہ جب وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اس خواب کو تعبیر جانتے تھے حضرت یعقوب، کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا کہ ان میں حسد ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ آپ جب قرآن مجید میں سرچ کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی ڈاکٹر صاحب کو خود حافظ قرآن ہے، کہا کہ میں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا، اذ قال، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 4 ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے کہا 11 کوکب شمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس اور سورج کو دیکھا، والقمر اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد والی آیت دیکھیں، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں کے لیے تم نے اس خواب کو بیان نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، اب بھائیوں کے لیے بیان کیوں نہیں کرنا؟ بھائی ہے نا، کیوں بیان نہیں کرنا؟ ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف کے اس خواب کو بیان کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ چونکہ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ نہایت واضح ہے کہ میں نے، اب وہ جو بھائی تھے ان سے مراد کیا کہتے ہیں، وہ 11 جو ستارے ہیں بھائی مراد ہیں، تو حضرت یوسف نے منع کیا، حضرت یعقوب نے منع کیا کہ یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو اب بھائیوں سے چھپانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تو قرآن مجید میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، تو اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ آگے چلیں۔ اور خاندان اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ 12واں امام ہے۔ تو راوی سے جعفر کذاب کا ذکر آیا تو اس کی لوگوں نے مذمت کی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کے سوا اور کوئی وارث ہی نہ تھا، کیا تم نے وارث کو دیکھا ہے؟ تو راوی نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میرے غیر نے دیکھا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا خود جعفر کذاب نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان سے بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے دیکھا ہے 12ویں امام کو، وہ وہی کذاب ہے جو انکار کر رہا تھا کہ 12واں نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کی اولاد ہی نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کی اولاد ہی نہیں ہے،
اور اس وجہ سے اس کو قذاب کا ٹائٹل دے دیا گیا. اس وجہ سے اس کو قذاب کا ٹائٹل نہیں دیا گیا. یہ ڈاکٹر صاحب عرض کی نا کہ ڈاکٹر صاحب کی معلومات نہایت ناقص ہیں، نہایت ناقص ہیں. یہ اگر ہماری تمام روایات کا جو جعفر قذاب کے حوالے سے مطالعہ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ علامہ باقر مجلسی کی ایک کتاب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس سے کافی مطالب دکھاتے بھی ہیں، لیکن اس کو انہوں نے تفصیل سے نہیں پڑھا، صرف اپنے مطلب کی کچھ چیزیں اس میں سے نکالی. اگر اس موضوع پہ یہ مکمل احاطہ رکھتے ہوتے تو اس طرح سے نہایت کچی بات نہ کرتے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا مطالعہ نہایت ناقص ہے کہ جعفر قذاب کو قذاب اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس نے امام زمانہ کے وجود کا انکار کر دیا. کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، یہ اب کتاب ہے کہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے خود اسی موضوع پہ ہی لکھی ہے. کمال الدین و تمام النعمہ کس کی؟ علی شیخ الجلیل الاقدم الصدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. اس میں جب ہم جائیں تو امام، میں ایک روایت دکھاتا ہوں، کئی روایات ہیں اس میں ایک روایت دکھاتا ہوں. صفحہ نمبر 319 پہ ابو خالد کابلی کہتا ہے دخلت علی سید علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فقلت له ابن رسول اللہ اخبر لی بالذین فرض اللہ عز وجل طاعتهم ومودتهم واوجب علی عباده الاقتداء بهم بعد رسول اللہ، کہ مجھے خبر دیجئے واوجب علی عباده الاقتداء بهم بعد رسول اللہ، کہ مجھے خبر دیجئے ان افراد کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اطاعت کو فرض، جن کی مودت کو فرض اور ان کے بندوں پر ان کی اقتداء اور اطاعت کرنے کو رسول کے بعد فرض قرار دیا. تو یہاں پر امام جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہیں، پھر ثم الحسن، پھر حسین بیٹے، پھر ثم ساقطہ، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یا سیدی، ہمارے لیے روایت کیا جاتا ہے کہ ان الارض لا تخلو من حجت اللہ، کہ اللہ کی حجت علی عبادہ، اللہ کی حجت سے جو ہے وہ ایسی حجت جو ان کے بندوں پر حجت ہے اس سے زمین خالی نہیں رہتی. فمن الحجہ والامام بعد، آپ کے بعد امام اور حجت کون ہے؟ کہا ابن محمد اسمہ فی التورات باکر، اس کا نام باکر ہے، یعنی محمد ہے اور اس کو تورات میں باکر کہا جا گیا. والحجہ والامام بعدی، پھر کہتے ہیں ومن بعد محمد، اور ان کے بعد کون ہے؟ ابنہ جعفر، ان کا بیٹا جعفر. واسمہ عند اہل السماء الصادق، اور ان کا جو نام ہے اہل آسمان کے نزدیک یہ ہے الصادق ہے. فقلت یا سیدی فکیف صار اسمہ صادق وکلکم صادقون، ان کا نام کیسے صادق ہے جبکہ آپ سارے کے سارے صادق ہیں. قال حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اذا ولد ابن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب فسموہ صادق، کہ جب میرا بیٹا جو ہے وہ متولد ہوا تو اس کا نام صادق رکھا گیا، یعنی جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، تو اس کا نام صادق رکھا گیا. کیوں؟ فإن للخامس من ولدہ ولدن اسمہ جعفر، چونکہ پانچویں کے اولاد میں سے ایک بچہ ہے اس کا نام جعفر ہے. یدعی الامامہ، وہ امامت کا دعویٰ کرے گا. اجتراء علی اللہ وقذبا علیہ فہو عند اللہ جعفر الکذاب، یعنی وہ کون ہوگا؟ جعفر الکذاب المفتری علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہوگا. یعنی کیا؟ وہ امامت کا، یدعی الامامہ، امامت کا دعویٰ کرے گا. ڈاکٹر صاحب یعنی ان کو جعفر کذاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ امامت کا دعویٰ کرے گا. اب وہ چونکہ حاسد تھا، کئی روایات میں ہے کہ حسد کی وجہ سے، یہی جو آپ علامہ باقر مجلسی کی کتاب سے آپ نے پوری اس میں گفتگو کی ہے، اگر آپ اس میں دکھا دیتے یعنی پڑھ لیتے اسی کتاب کو تو اس میں آپ کو یہ روایت بھی غالباً مل جاتی اور اس سے ملتے جلتے جعفر کذاب کے متعلق روایت مل جاتی. کہتی ہیں جعفر کذاب نے 2 بار دیکھا، یہ بھی حقیقت ہے چونکہ خود روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام پر نماز پڑھنی تھی تو امام مہدی اس وقت تشریف لاتے ہیں. اسی کتاب میں مہدی موعود، یا آپ کہہ لیں کہ علامہ باقر مجلسی نے جو امام زمانہ کے حوالے سے جلد نمبر 13 یا 11 غالباً 13 ہے، اس کو جو خاص قرار دیا امام مہدی کے حوالے سے، اس میں آپ ان روایات کو دیکھیں، مل جائیں گے آپ کو کثرت سی روایات ہیں. کوئی بھی ناظرین میں سے ہمارا رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر لے. اب میں اس وقت اس چیز کے در پہ نہیں ہوں کہ مکمل روایات جو جعفر کذاب کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی خدمت بیان کروں. بس ایک روایت آپ کو میں نے دکھا دی کہ ڈاکٹر صاحب کی تشیع پہ آپ یہ نقد کر رہے ہیں. یعنی حیرت یہ ہے کہ آپ تشیع کے امامت کے نظریے کو نقد کر رہے ہیں اور اس کی نہایت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو شاید تشیع کے ہر بچے کو علم ہو کہ جعفر کذاب کو جعفر کذاب کیوں کہا جاتا ہے، آپ اس سے لا علم ہیں. یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کیا تشیع کو 20 قسطوں میں نقد کیا ہوگا. جب بحث آئی کہ بھائی 12واں دیکھا کس نے ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اسی کذاب نے تو دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط اسی کذاب نے دیکھا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی جب امام سے سوال کیا جاتا تھا، میں اگر ایک روایت دکھا دوں. اچھا جی، امام مہدی کی ولادت کے حوالے سے، امام مہدی کی ولادت کے حوالے سے کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت خود الکافی کے اندر
آئی ہے کہ امام نے وہ جو ان کے اپنے نائبین تھے، یعنی جو امام مہدی کے وہ نائب تھے، وکلاء کی بھی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، نائبین کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، نواب اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے جو پہلے دو نائب تھے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے تائید شدہ تھے، جو کہ آگے گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے، نائبین کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ وہیں پر تفصیل سے بیان کروں، آگے چل کے بیان کرتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ یہی جو ابھی میں روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ روایت وہیں پر تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ ہماری اس موضوع پہ گفتگو ہے، مکمل ایک کلپ ہے کہ امام مہدی کی ولادت کے حوالے سے شیعہ کتابوں میں کیا کیا آیا ہے، تو وہاں پر ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور کئی ساری روایات آیات سے شروع کیا ہے، اور تقریباً 1 گھنٹہ ہماری اس پر گفتگو ہے۔ جو ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر اس ہماری گفتگو سنیں، اور خود فقط یہ نہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ کئی روایات میں نے ملا یحییٰ الفقیہ سے بھی دکھائی ہیں کہ جس میں 12 ائمہ کے نام والی روایات موجود ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات بیان کی جاتی ہیں، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اس میں والحجۃ ابن الحسن ابن علی کے حوالے سے، یعنی امام مہدی کے حوالے سے مکمل تفصیلات کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبان سے اگر ہم چلیں، میں فقط آپ کو ایک کتاب دکھا دیتا ہوں، کہ ایک روایت دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ روایت ملاحظہ کریں، اور ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، بھائی امام نے اپنی زندگی میں، ڈاکٹر صاحب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ لوگوں کو اطلاع دی ہے۔ اب یہ کمال الدین سے میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے صرف ایک کتاب کا مطالعہ کیا، وہ بھی کون سی؟ الکافی، اور اس کے بعد علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں سے کچھ صفحات آپ نے مطالعہ کیا اس موضوع پر، جبکہ آپ کو چاہیے تھا غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، کمال الدین، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کا موضوع ہی یہی تھا۔ یہ روایت ہے، اب یہ دیکھیں، باب ہے پورا، باب ما روی عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیہ السلام من وقوع الغیبہ بابنہ القائم علیہ السلام وانہ الثانی عشر من ائمۃ علیہم السلام، یعنی پورا ایک باب قائم کیا گیا ہے اسی حوالے سے، یعنی 38 نمبر باب ہے یہ۔ آپ اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ذوق رکھتے اس حوالے سے تو اس باب میں جاتے، اور کئی روایت، خود پہلی روایت جو ہے وہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، حدثنا علی بن عبد الوراق قال حدثنا سعد بن عبداللہ عن احمد بن اسحاق بن سعد العشری، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل صحیح گولڈن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ میں دخلت علی ابی محمد الحسن بن علی وانا اريد ان اسالہ عن الخلف من بعدہ، کہ جو ان کے پاس، ان کے بعد ان کا جانشین ہوگا اس کے بارے میں سوال کروں۔ اچھا، تو آگے پھر امام جو ہیں وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ فقلت له یا ابن رسول اللہ فمن الامام والخلیفہ بعدک، آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ تو فنہد علیہ السلام مسرعا فدخل البیت، امام جو ہیں وہ گھر میں جاتے ہیں، ثم خرج وعلی عاتقہ غلام، ایک بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، کان وجہہ، اس بچے کا کاننا وجہہ القمر لیلۃ البدر من ابناء 3 سنین، 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ فقال یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی اللہ عز وجل وعلی حججہ ما عرضت علیک ابنی ھذا انہ سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کنیجہ، یعنی ان کا نام اور کنیت جو ہے وہ رسول اللہ والا ہے، کنیت بھی ہے اور نام بھی رسول اللہ والی ہے، رسول اللہ والا ہے، کنیت بھی رسول اللہ والی ہے۔ کیا کرے گا؟ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ اے تمہاری، چونکہ یعنی تم ایک وجیح شخصیت ہو اے احمد ابن اسحاق، اس لیے میں تمہیں اپنا یہ بیٹا دکھا رہا ہوں کہ یہ میرے بعد خدا کی حجت ہے، امام ہے۔ اب یہ آپ روایت الکافی میں بھی آپ کو مل جائے کہ یہ میں نے آپ کو کمال الدین سے دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت ہم نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بیان کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مکمل چھپایا جاتا، نہیں، امام نے جو افراد مخلص تھے امام کے، جیسا کہا کہ لولا کرامت، اگر تیری کرامت علی اللہ وعلی حججہ، اور ان کی جو حجج ہیں یعنی خدا کی حجت ہے ان کے نزدیک ہے کہ تیری عزت اور تیری آبرو اس انداز سے نہ ہوتی، یعنی کیا تو قابل اعتماد اس انداز سے نہ ہوتا، تو میں تمہیں کبھی بھی نہ دکھاتا، لیکن بتلایا اب جھوٹا مان ہی نہیں رہا،
ایک اور روایت یہ لے کے ہیں علی بن قیس نے ایک دیہاتی قاضی سے بیان کیا کہ میں نے بادشاہ کے ایک افسر کو دیکھا کہ امام حسن عسکری کے گھر کا دروازہ توڑا ہے. بنو عباس کا دور تھا تو وہ عباسی. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی روایات ہیں میں اس میں سے ابھی تک آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کتنی صحیح روایتیں پڑھتے ہیں. میں نے اس کو الگ سے ڈاکٹر صاحب کی جو روایتیں ہیں، ہاں اب یہ جو روایت پڑھتے ہیں میں اس کا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی حیثیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی یہ روایتیں پڑھیں گے، جو پچھلی جو روایت پڑھی ہے کہ قد رآہ جعفر مرتین، کہ جعفر نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا، جو کہا نا جعفر قذاب نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ضعیف روایت تھی. یعنی جو انہوں نے بھی پچھلی روایت بیان کی ہے یہ ضعیف روایت تھی. اچھا جی، اس کے بعد اب یہ چوتھی روایت، یہ ان کی پوری سیریز کی نا چوتھی روایت ہے. چوتھی روایت ملاحظہ کریے. خلیفہ کا ایک سپاہی آیا ہے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الرحمہ کے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے. بس حضرت صاحب امر نکلے. اب ان کو وہ صاحب امر کہتے ہیں، 12ویں امام کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب امر. وہ نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا. اس سپاہی سے آپ نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس حاکم نے کہا کہ جعفر قذاب کا گمان ہے کہ آپ کے والد لا ولد مرے ہیں. آپ کے چچا کا گمان یہ ہے کہ آپ کے والد کی اولاد نہیں تھی. یعنی جعفر قذاب نے چونکہ وہ امامت کا مدعی تھا، وہ چاہتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو اس خاندان میں لیڈری ہے یا اس خاندان کی یعنی خاندان اہل بیت کی جو سربراہی ہے وہ اس کو ملے، لوگ جو ہیں اس کی طرف رجوع کریں، اموال جو ہیں وہ اس کی طرف لے کر آئیں، جو وجوہات شرعی ہیں اس کے پاس لے کر آئیں، وہ لوگوں کا مطاع قرار پائے. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں، امام مہدی کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا تھا ہے. اور امامت کا دعویٰ کرنے کے لیے اس کو جو چیز کرنی پڑی وہ یہی کہ حتیٰ وہ خلیفہ کے پاس پیسے بھی لے کے جاتا ہے، اس وقت کے خلیفہ کو کہتا بھی ہے. یہ بھی روایات میں آیا ہے خود جعفر قذاب کے حوالے سے کہ وہ کیا کیا ہیلے کرتا ہے تاکہ وہ اس منصب کے اوپر فائز ہو جائے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ جعفر قذاب کا گمان یہ ہے کہ آپ کے والد لا ولد مرے. وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حقیقت رکھتی ہے یہ بات کہ لا ولد مرے؟ نہیں، جانتا تھا، خود اس نے 2 مرتبہ دیکھا ہے. حتیٰ علامہ باقر مجلسی اسی کتاب میں کہ جو ڈاکٹر صاحب دکھاتے بھی ہیں اپنی اس گفتگو میں، اسی کتاب میں علامہ باقر مجلسی نے ایک پوری فصل قائم کی ہے کہ وہ افراد کی جنہوں نے امام مہدی کو دیکھا، یعنی امام مہدی کو دیکھنے والے افراد. اگر کہیں تو میں آپ کو وہ کتاب سے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں. اب یہی کتاب جو ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے، یہ وہ کتاب ہے، باب یہ 23، ٹھیک ہے، 23واں باب، کسانی کے آن حضرت را دیدیاند، وہ افراد کے جنہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام مہدی کو دیکھا. اب اس میں شروع کرتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص تھا، فستاد کا رہنے والا، اس نے یوسف بن احمد نے، ابو نعیم انصاری نے، علی بن مہزیار اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ابو سہل نوبختی، ان سب کی روایات لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، امام رضا علیہ السلام کا خادم تھا اس نے، ابراہیم بن مہزیار نے، اور چلتے آتے ہیں تو دیکھیے گا یہاں پہ یہ دیکھیں اور کس نے دیکھا، یہ دیکھیں حسن بن حسین نے، عثمان بن سعید. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ روایت بھی نقل کرتے ہیں شیخ مفید نے ارشاد میں، ابن کولوے اور اسکلینی و اس نے فلاں سے روایت کیا کہ عثمان بن سعید عمری نائب اول امام زمان، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں، تو ان کے درمیان بیٹا ہے. کہا کہ وضاحت کی انہوں نے کہ یہ شخص کہتا ہے عثمان بن سعید کہتا ہے عمری. کہا کہ ہاں یہ بھی الکافی کی روایت ہے، میں انشاءاللہ آگے چل کے دکھاؤں گا. ان کی گردن کے مطابق ہاں اشارہ کیا کہ بالکل اس یعنی ان کی جو ظاہری جسمانی کیفیت تھی وہ بتلائی. اس کے بعد عبداللہ بن صالح اس نے دیکھا، اور جعفر قذاب نے بھی دیکھا. نیز در ارشاد بسند خود از ابی عبداللہ بن صالح و احمد بن نظر از عمری روایت مدعی کے در مجمع از جعفر بن قذاب سخن بے میان آمد. شخصی اور مذمت، ایک شخص نے اس کی مذمت کی. میں نے کہا کہ جو امام نیز چرا مذمت میں کو نہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے، اس کی مذمت کیوں کرے؟ گفت چرا امام دیگر ہاں، یعنی جس کو تم امام مان رہے ہو وہ امام نہیں بلکہ اور امام ہے. کہا کون؟ آیت اورا دے دے. گفت من اورا نادن والی دیگری اورا دے دے اس پرسیدہ مکیز. گفت خود جعفر قذاب اورو 2 بار دے دے اس، یعنی 2 بار اس جعفر قذاب نے اسے دیکھا ہے، کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ روایت بیان کر رہے تھے. تو یہ ان افراد میں سے علامہ باقر مجلسی نے ان کو بیان کیا کہ جنہوں نے امام مہدی کو دیکھا ہے. بس اگر یہ آپ کا گھر ہے تو میں واپس جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر سے واپس آ گیا. ایک طرف تو روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عباسی خلیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا
کہ کوئی 12واں ہے, ورنہ تو وہ قتل کروا دیتا. اس کو اس چیز کا شائبہ تھا کہ ہے, تبھی تو وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے. اور اس کے اوپر کئی روایات ہیں, ایک نہیں کئی روایات ہیں کہ عباسی خلیفہ جو ہے وہ امام مہدی کی چھان بین کے لیے بھیجتا ہے. اور یہی تو سبب بنا کہ امام جو ہیں وہ غیبت میں چلے گئے, یہی تو چیز سبب بنی ہے. یعنی آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اشکال کر رہے ہیں کہ جو خود ان کی غیبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور تعجب ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. دوسری طرف سپاہی آتا ہے, اور وہ سپاہی کیا کرتا ہے, خبر لے کے چلا جاتا ہے. ایک اور روایت ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ یہ امر امامت حضرت حجت مشابہ ہے امر یوسف سے. امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے, راوی یہ کہتا ہے کہ 12واں. اب دیکھیے گا اس روایت کو پڑھیں گے اور زبردست روایت پڑھ رہے ہیں خود سے کہ کیسے خدا نے امام مہدی کی جو جزیات ہیں ان کو گزشتہ انبیاء سے کیسے ائمہ نے لوگوں کے سامنے ثابت کیا ہے کہ بھائی طول عمر ہے, ان کا غائب ہونا ہے, ان کے امر کا مشتبہ ہونا, ان ساری چیزوں کو گزشتہ انبیاء کی سنتوں میں دکھایا. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خلش ہے وہ ختم ہو جائے, ان کے ذہنوں میں تشویش باقی نہ رہے. امام ہمارا جو ہے اس کا معاملہ کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے. یوسف کے بھائی اسباط تھے, اولاد انبیاء تھے, عام لوگوں سے زیادہ انہیں جاننا چاہیے تھا. انہوں نے تجارت کی, یوسف کو بیچ ڈالا اور ان سے بات چیت بھی کرتے رہتے تھے, وہ ان کے بھائی تھے. اور یہ اس کے, لیکن جب یہ بھائی مصر میں گئے تو یوسف کو نہ پہچانا. آخر انہوں نے بتایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, بس کیوں انکار کرتی ہے یہ امت ملعونہ اس امر کا کہ جیسا خدا نے یوسف کے ساتھ کیا وہ کسی اور کے وقت بھی اپنی حجت کے ساتھ کر سکتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے خدا کی حجتوں سے دلیل لے رہے ہیں. اس امت کے اوپر لعنت ہو کہ یہ امت جو ہے وہ حضرت حجت کا انکار کر رہی ہے. تو حضرت یوسف غائب تھے بھی اور نہیں بھی تھے, سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ دلیل ایسے بنا رہے ہیں کہ غائب تھے بھی. غائب یعنی کیا ہے؟ شخصیت کے اعتبار سے غائب تھے, شخص کے اعتبار سے موجود تھے. اور امام زمانہ کے حوالے سے بھی, امام مہدی کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کثرت سے یہ روایات موجود ہیں کہ حتیٰ امام زمانہ کے حوالے سے روایات پائی جاتی ہیں, اور صحیح روایات پائی جاتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. جیسے حضرت یوسف کے بھائی ان کو دیکھتے تھے اور پہچانتے نہیں تھے. تو بالکل جو شباہت ہے وہ کاملاً امام بھی یہی بیان کر رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے, ورنہ امام یہی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف کو لوگ پہچانتے نہیں تھے. یعنی شخص سے یوسف ایگزسٹ کرتا ہے, یہ شخص ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ یوسف ہے, جیسے میں کئی لوگوں کو شاید نام مجھے ان کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا نام مجھے پتہ ہے. یعنی کہ یہ وہی شخصیت ہے. یعنی یہ ہم عام روٹین میں بھی دیکھتے ہیں. تو حضرت یوسف کے ساتھ شباہت اس عنوان سے دی گئی ہے کہ وہ غائب بھی ہیں, یعنی ان کی غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت ہے. ہم کہ غیبت شخصیت ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ابھی شخص ہے یہ وہی امام مہدی ہے, نہیں معلوم. بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے. اس لیے حتیٰ آپ کی روایات میں, ڈاکٹر صاحب آپ کی روایات میں, بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ حتیٰ کہ 50 سے اوپر بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جب رکن بین المقام و رکن جو ہے وہ آئیں گے, لوگ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں, لوگ ان کے پاس جائیں گے, وہ انکار کریں گے اور لوگ زبردستی بیعت کر لیں گے. یہ آپ کے ہاں بھی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے, ڈاکٹر صاحب سے ہمارا سوال ہے, تمام اہل سنت سے ہمارا سوال ہے کہ امام کہا یعنی حد عقل جو چیز ہے وہ یہ کہ بالغ تو ہوں گے, ٹھیک ہے. عمر کا اختلاف ہے کہ کتنی ایج ان کی ہوگی. آپ کے ہاں 50 اور کچھ کی ایج بھی بتائی گئی ہے کہ امام مہدی جب اعلان کریں گے اپنے ظہور کا, یعنی ان کا ظہور ہوگا آپ کے مذہب میں, جب ان کا ظہور ہوگا ولادت کے آپ کے ہاں تو روایات بھی نہیں ہیں, جتنی بھی روایتیں ظہور کی ہیں. تو اب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام مہدی اس ایج سے پہلے کیا کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے؟ ظاہر بات ہے ایک بچہ پیدا ہوگا, کسی کے گھر میں تو پیدا ہوگا نا. آپ نے ان کا نام عبداللہ مثال کے طور پہ رکھا ہوا, ان کے والد کا نام. ایک عبداللہ نامی بندے کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ اس کا نام محمد رکھیں گے, محمد ہوگا. اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ امام ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے؟ خدا سے اس کا ارتباط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو ان کے عقیدے, جو یہ عقیدہ خلافت کا ہے, اس کے ساتھ ان کے آخری خلیفہ جو 12 خلفاء میں سے جسے امام مہدی بعض ان کے علماء نے قرار دیا ہے, یہاں پر جا کر ان کی پچھلی ساری بنیاد گر جاتی ہے. اور یہاں پر یہ آکے شیعہ کے ساتھ کافی حد تک آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ جو آخری آپ کا امام مہدی ہے, جس کو آپ امام مہدی بھی کہتے ہیں, خلیفۃ اللہ کی بھی روایات ہیں, وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ امام مہدی ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے؟ خدا سے اس کا ارتباط ہوگا, خدا سے اس کا رابطہ ہوگا. اب خدا سے رابطہ ہوگا, خدا اس کو بتائے گا. اب باقی لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی ظاہری بات ہے لوگوں میں رہے گا, کھائے پیے گا, چلے پھرے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ سیدھا 52-50 سال کا بچہ پیدا ہو جائے گا, اتنے معجزہ ہو جائے گا. حتیٰ ایک بھی روایت آپ کی نہیں کہ 50 سال کا بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, یا پھر جیسے ہی پیدا ہوگا تھوڑی دیر میں چٹکی بجے گی اور جناب وہ فوراً 50 سال کا ہو جائے گا. ایسا بھی تو نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. یہ بیچارے یہاں پہ لاجواب, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن حقیقت میں وہ موجود تھے, ایگزسٹ کر رہے تھے نا.
تو اسی طرح سے حضرت حجت موجود ہیں، امت نہیں پہچان رہی ان کو. ایک وقت میں حضرت یوسف نے خود بتایا کہ میں یوسف ہوں، تو پھر بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ یوسف ہیں. تو اسی طرح سے حضرت حجت ایک وقت میں جب کہ ان کو ظہور کا وقت ہوگا خود اعلان کریں گے کہ میں حضرت حجت ہوں، میں امام منتظر ہوں. جی آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی دونوں کے ہاں سیم ہے یہ مسئلہ. میں امام غائب ہوں، 12واں امام ہوں، میں مہدی ہوں. تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا. باقی حضرت یوسف کی طرح وہ جس طرح وہ موجود تھے عام لوگوں میں، حضرت حجت بھی اس وقت موجود ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نا، مدینہ میں رہتے ہیں، آگے روایتیں آ رہی ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، وہ مدینہ کے اندر ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہاں لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں، لیکن صرف اعلان نہیں کرتے. 1150 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ہاں 1150 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. 256 میں پیدائش ہوئی ہے نا ان کی، 256 میں. جی یہ نہیں، اگر آفیشیل ریکارڈ بنتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1150 سال سے تو خیر ریکارڈ نہیں بن رہا ہوگا، لیکن اب سعودی گورنمنٹ کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جو صاحب ہر سال حج کر رہے ہیں ذرا ان کا ریکارڈ علیحدہ کریں. ہاں یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہے مدینہ میں رہتے ہیں، مثلا بعض روایات میں ہے، تو پھر ریکارڈ تو رکھنا چاہیے نا. آج کا جو دور ہے اس میں جتنے بھی لوگ حج کرتے ہیں ان سب کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حج بھی کر رہا ہے اور اس کا ریکارڈ نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. کن سے پوچھیں دجال کہا دجال ایک جزیرے پہ رہتا ہے. دنیا کی ایسی کوئی جگہ ہے کہ جو آج انسان کی دسترس سے باہر ہو؟ بھائی آج تو انسان کی دسترس سے چاند بھی باہر نہیں ہے، سورج بھی باہر نہیں ہے، اور کئی سیارے انسان کی دسترس سے باہر نہیں ہیں. تو دنیا میں روئے زمین پر ایک ایسا جزیرہ ہے وہ انسان کی دسترس سے باہر کیسے ہے؟ خدا کی حکمت ہے. وہاں پہ فوراً لوگوں کی کیا منطق ہوگی، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی منطق کیا ہوگی؟ ان سے یہی پوچھ لیتے آگے، اگر اچھے شاگردان بیٹھے ہوتے جو تعصب ذہن میں نہ رکھتے ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پوچھتے کہ ہم جب یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی خدا کی ایک حجت ہے، خدا کی حجت کو یہ سعودی حکومت جو ہے وہ شناسائی کر سکتی ہے. بھئی ایک مدینہ میں شخص رہ رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے سعودی حکومت کو، فلاں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ پھر وہ جو ایک جزیرہ ہے کہ جہاں پر دجال ایگزسٹ کرتا ہے. حتیٰ آپ کی روایتوں میں ہے کہ ابدال بھی موجود ہیں، ابدال موجود ہیں، 40 کے قریب ابدال جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ان کی ذریعے حتیٰ کہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کر، ان ابدال کے ذریعے بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. وہ کون ہے، ان کی کیا شناسائی ہوتی ہے؟ بھئی کوئی نہیں جانتا ان کو. اچھا اگر نہیں جانتا ان کو، کیوں نہیں جانتا؟ بھئی ایسے افراد سے تو ملاقات ہونی چاہیے، شناسائی ہونی چاہیے ان کی. بھئی ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے مغفر رکھا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بھی، سب کی نگاہوں سے بھی، لیکن ان کا وجود بابرکت ہے. یہ ان کے ہاں ابدال کی روایات پائی جاتی ہیں اہل سنت کے ہاں. اور میں انشاءاللہ کے چل کر دکھاؤں گا یہ کس جو ہماری تسلسل سے گفتگو چلے گی. تو اب یہ آگے سے سوال کر رہے ہیں کہ امام مہدی کو شناسائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا ہے وہ آگے دلائل دے رہے ہیں نا کیسے زندہ ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں نا دلائل. وہ اتھینٹسٹی تو ہم نے دیکھ لیا نا پہلے. یوسف ملک مصر کے مالک، وہ کہہ رہے ہیں اماموں کے اقوال ہیں، ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں دیکھی ہے انہوں نے. اور ان کے باپ کے درمیان 18 دن کا راستہ تھا. ٹھیک ہے، اگر یوسف اپنے حالات سے آگاہ کر دیتے تو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے بیابان کے مختصر راستے سے صرف 9 روز میں پہنچ جاتے. یعنی 9 روز کا فرق تھا. اس کے باوجود والد نبی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ یوسف کہاں پر ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے امت کو بھی نہیں پتا کہاں پر ہے مہدی. ٹھیک ہے، مطلب دلیل اس کو دیکھیں نا، دلیل کیسے قائم کر رہے ہیں. بس یہ امت کیوں انکار کرتی ہے حضرت حجت کے متعلق ایسا ہونے سے جیسا یوسف کے لیے ہو؟ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے، راہوں سے گزرتے، اور جب تک حکم خدا ظہور کے لیے نہ ہوگا ایسا ہی ہوتا رہے گا. چنانچہ جب تک خدا کو منظور نہ ہوا ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا، اور جب مصلحت ظہور ہوئی تو پہچان کے اور کہنے لگے تم یوسف ہو. یوسف نے کہا میں یوسف. تو جب خدا کی طرف سے مصلحت کا جو ہے وہ تقاضا ہوگا تو وہ اعلان کر دیں. راوی کہتا ہے میں نے ایک دن، ہاں اسی روایت پہ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. جو آگے ڈاکٹر صاحب روایت بیان کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ اگلی قسط میں گفتگو کریں گے، زیادہ گفتگو ہماری طولانی نہ ہو جائے. اب دیکھا ڈاکٹر صاحب نے وہ روایت بیان کی ہے، لوگوں کی سمجھ میں بھی، لوجک بھی سمجھ میں آتا ہے، منطق بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی حجتوں کے ساتھ ایک چیز رونما ہو چکی ہے، ایک چیز ظاہر ہو چکی ہے. تو اب اگر وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو اس میں کسی اچنبے والی بات نہیں ہے. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.